9 مہینے شکم میں کون کھلاتا پلاتا؟ اس کے باوجود نافرمانی، اس کے باوجود بغاوت۔ جشن شہید اعظم کی محفل میں آئے، عرس مقدس میں آئے، آج طے کر کے اٹھنا ہے۔ آج کے بعد نمازوں کے معاملے میں کوئی کاہلی سستی نہیں کریں گے، کہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نمازوں کے معاملے میں کوئی ٹال مٹول بہانے بازی کچھ بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پرجوانوں، میں مزارات اولیاء پر حاضری دیتا ہوں، میں عرس پاک میں شریک ہوتا ہوں، میں 11ویں کے جلوس میں بھی جاتا ہوں، میں میلاد پاک کے جلسوں میں بھی جاتا ہوں، میں گھر کے اندر فاتحہ بھی کرتا ہوں، میں اپنی مرحومہ والدہ کی قبر پر، مرحوم ماموں کی قبر پر بھی حاضری دیتا ہوں، میں وہ سارے کام کرتا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ہم اہل سنت کے نزدیک جتنے کام جائز اور حلال ہیں ہم وہ سارے کر رہے ہیں، لیکن قیامت میں اللہ ہم سے نظر و نیاز کا، دیکھ کا، لنگر کا، چادر کا، عرس کا سوال نہیں پوچھے گا، ہم سے سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ 11ویں کے جلوس میں چلو 4 کلومیٹر پیدل، تو نماز کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ جشن شہید اعظم کی محفل ہے نا، امام حسین میدان کربلا میں، توجہ ہے نا، میدان کربلا میں 10 محرم کی تاریخ، 10 محرم صبح سے یزیدیوں نے جنگ کا آغاز کر دیا۔ دن جمعہ کا تھا، جو کربلا میں نہیں تھے وہ جمعہ پڑھ رہے تھے۔ جب وقت آیا ظہر کا، امام حسین نے کہا اپنے قاصد کو بلایا، آپ توجہ دیں یہاں پہ، سبحان اللہ۔ امام حسین نے اپنے قاصد کو بلایا اور کہا یزیدیوں کے پاس جاؤ، ان سے کہہ دو کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دیں، نماز کا وقت ہو گیا، ہم نماز ادا کر لیں، اتنی مہلت دو کہ نماز پڑھ لیں۔ ظہر کا وقت تھا، مسافر تھے، پڑھتے بھی تو کتنا وقت لگتا، کتنی دیر لگتی؟ آپ نے کہا کہہ دو کہ تھوڑی دیر تیر تلوار روک دو تاکہ ہم نماز ظہر ادا کر لیں۔ امام حسین کا قاصد گیا، پلٹ کر واپس آیا، کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا یزیدی کہتے ہیں حسین کو جان بچانے کا بڑا اچھا بہانہ سوچا ہے، حسین نماز کے بہانے جنگ کو روکنا چاہتے ہیں، نماز کی آڑ بنا کر جنگ کو روکنا چاہتے ہیں۔ جاؤ جا کر حسین سے کہہ دو نماز پڑھنے کا بہت شوق ہے تو پڑھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے یزید کی بیعت کریں، یزید کی بیعت کر لیں، پھر جتنی نماز پڑھنا ہے پڑھے، ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن یزید کی بیعت کیے بغیر اگر انہوں نے نماز شروع کر دی ہم نماز نہیں دیکھیں گے، ہم سجدے میں ان کی گردن کو کاٹ دیں گے۔ اگر بنا یزید کی بیعت کیے نماز شروع کر دی تو مروت نہیں کریں گے، ہم سجدے میں سر کاٹیں گے۔ جب آپ کے قاصد نے آ کر یہ کہا تو جانتے میرے امام نے کیا کہا؟ میرے امام فرماتے ہیں جاؤ جا کر ان سے کہہ دو نہ یزید کی بیعت کروں گا اور نہ جان بوجھ کر نماز قضا کروں گا، جان جاتی ہو تو جائے، میں نماز کو قضا کرنے والا نہیں، اور یزیدیوں سے کہہ دو کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دینا بند کر دے۔ جاؤ یزیدیوں سے کہہ دو اگر سجدے میں وہ سر کاٹنے پر آمادہ ہیں تو حسین بھی سجدے میں سر کٹانے پر آمادہ ہے۔ امام نے سجدے میں سر کٹا کے بتا دیا امام کو جان سے زیادہ اللہ کا سجدہ پیارا ہے۔ اور کیوں پیارا ہے؟ امام حسین جانتے تھے یہی سجدے میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ہم تعزیہ کریں گے، علم بٹھائیں گے، میلہ لگائیں گے، بیوی کو لپسٹک لگا کے بال کھول کے بچہ گود میں لے کے مٹھائی خریدنے لے جائیں گے، ہم سب کچھ کریں گے حسین کے نام پر، لیکن حسین کے نام پر اللہ کے سجدوں کے پابند نہیں بنیں گے۔ یہ امام حسین کی محبت، یہ امام حسین کی محبت۔ جب ہم جیسا کوئی ایسی بات کرتا ہے نا تو لوگ کہتے لگتا ہے وہابی ہو گیا، یعنی ڈول بجانا یہ سنیت کی پہچان ہے، جو ڈول بجائے وہ سنی، جو ناچے وہ سنی، جس کے گھر کی عورتیں رت جگہ میں کمر مٹکائے وہ سنی، جس کے یہاں ہلدی مہندی کے نام پر خرافات ہو وہ سنی، جس کے یہاں ڈی جے اور بینڈ باجے بجے وہ سنی، جس کی بارات میں پٹاخے پھوٹے وہ سنی۔ ایک مولانا صاحب نے مجھ سے کہا تھا،
انہوں نے کہا ہمارے گاؤں کے حاجی صاحب ہیں، ان کی بڑی عزت ہے گاؤں میں، یہاں تک کہ جمعہ کے دن حاجی صاحب نہیں ہوتے نا نماز میں تو لوگ کہتے رکیے حاجی صاحب ابھی آ رہے ہیں، ہم انتظار کرتے حاجی صاحب کا. اتنی عزت پورے گاؤں میں. حاجی صاحب کے بیٹے کی شادی ہوئی تو حاجی صاحب کے بیٹے کی جب بارات نکلی تو گاؤں سے مین روڈ تک ناز شریف کے ساتھ بارات نکلی، اور اس کے بعد جب روڈ پر بیٹھے گاڑیوں پر سوار ہو کر چلے تو پورے راستے گانا بجتا رہا، پورے راستے گانا بجتا رہا. امام صاحب جب وہاں پہنچے جہاں نکاح پڑھانا تھا وہاں پہنچے تو حاجی صاحب کو بلایا اور کہا حاجی صاحب آپ کی پورے گاؤں والے اتنی عزت کرتے ہیں، کم سے کم آپ کے بیٹے کی شادی میں یہ سب خرافات تو نہیں ہونا چاہیے نا. آپ کے بیٹے کی شادی میں یہ سب اگر ہوگا تو باقی لوگوں کو ہم کیسے روکیں گے بلا بتائیے. آپ حاجی صاحب ہیں، آپ کو یہ زیبا نہیں دیتا. تو جانتے ہو حاجی صاحب نے کیا کہا؟ حاجی صاحب نے کہا حضرت ناچ گانا نہیں ہوگا تو لوگ سمجھیں گے کہیں میں وہابی تو نہیں ہو گیا ہوں. یعنی سنیوں کو لگتا ہے سنیت کی پہچان ناچ گانا. اگر یہ کرو گے تو سنی ہو، نہیں کرو گے تو لوگ شک کریں گے کہ سنی. میرے نبی نے 11 نکاح فرمائے، ہے کہیں بینڈ باجا تو بتاؤ. صدیق اکبر سے بڑے سنی ہو، عمر فاروق اعظم سے بڑے سنی ہو، غریب نواز سے بڑے سنی ہو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے بڑے سنی ہو. کیا ان بزرگوں کی شادیوں میں بینڈ باجے بجے تھے؟ ان کے گھر کی شادیوں میں بتائیے کیا عورتیں رات بھر رت جگہ کے نام پر ڈھول کی تھاپ پر ناچ رہی تھی؟ ہمارے یہاں کی پوزیشن یہ ہے رات بھر عورتیں ناچتی گاتی ہیں اور صبح فجر کے وقت چند گلگلے لے جا کر مسجد کے طاق پر رکھ دیتی ہیں. رات بھر مولا نافرمانی کی، چند گلگلے کفارے میں دے دیے، معاف فرما دو. سودا کرنے آئی ہوں، یہ ڈیل کرنے آئی ہوں اللہ سے کہ چند گلگلوں میں منا لو. معاذ اللہ، توبہ کرو خرافات سے. جشن شہید اعظم کی محفل، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کربلا کے آخری اہل بیت میں سے آخری جو مرد باقی رہ گئے تھے، امام زین العابدین. توجہ ہے نا آپ کی؟ کربلا میں میرے نبی کی آل میں سے ایک ہی بچے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ جی بلند آواز سے کہے. امام زین العابدین ایک بیٹا بچا، ایک بیٹا. اور یزید جب مرا تھا نا تو کتابوں میں آتا وہ 14 بیٹے پیچھے چھوڑ کر مرا. کتنے بیٹے؟ 14 بیٹے. یزید مرا تو 14 بیٹے چھوڑ کر مرا. امام حسین گئے تو ایک بیٹا چھوڑ کر گئے. آج پوری دنیا میں یزید کا بیٹا کہیں نظر نہیں آتا، یزید کی اولاد کہیں نظر نہیں آتی. وہ جو یزید کی حمایت کرتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو یزید کے حسب نسب والا نہیں کہتے، یزید کی اولاد نہیں کہتے. اگر کسی کو کہہ دو یزید کی اولاد تو وہ گالی لگتی ہے. تو یزید 14 بیٹے چھوڑ کر مرا. پوری دنیا میں کہیں یزید کی کوئی اولاد نظر نہیں آتی، بلکہ گوگل میپ پر سرچ کر لو تو یزید کی قبر کا نام و نشان بھی کہیں نظر نہیں آتا. حسین ایک بیٹا چھوڑ کر گئے تھے اور پوری دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی شہر ایسا نہیں ہے، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں حسین کے بیٹے نہیں پائے جاتے، جہاں سادات اکرام نہیں پائے جاتے. ابھی زین العابدین کا ایک بیٹا اس محفل میں آنے والا ہے. زین العابدین کو تو نہیں دیکھا، ان کے بیٹے کو دیکھیں گے انشاءاللہ. امام زین العابدین کا تقویٰ تو نہیں دیکھا، امام زین العابدین کی عبادت تو نہیں دیکھی، امام زین العابدین کا عمل تو نہیں دیکھا، ان کی آل کو دیکھیں گے انشاءاللہ. یقیناً خوش نصیب ہے ہم، میرے پیارے آقا کے پیروانوں کے ہمیں موقع ملا. اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں یہ نہیں کہ وہ میرے ساتھی ہیں، میری تحریک کے ساتھی ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، سفر کرتا ہوں. الحمدللہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جہاں چلے جاتے ہیں اللہ وہاں کی مصیبت و بلا کو اٹھا لیتا ہے اور اللہ وہاں رحمت و برکتوں کا نزول فرماتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. اگر پھر بھی ہم کچھ حاصل نہ کر سکے تو ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا. میں بتاؤں آپ کو کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، میں سید صاحب ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں اور پھر سید صاحب مجھ سے کچھ خود کہتے بھائی آج کے بعد یہاں تاریخ مت دینا. کیا آپ بھی ایسا چاہتے ہیں کہ ہنڈور کے بارے میں بھی ایسا کہیں؟ ہاں کہ بھائی برا مت ماننا آپ کا گاؤں ہے لیکن معاف کرنا میں آج کے بعد وہاں تاریخ نہیں دوں گا، برا مت ماننا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایسا کہیں؟ جی نہیں چاہتے نا. تو آپ اچھے میزبان ثابت ہوں گے نا انشاءاللہ. محبت کے ساتھ ان کی گفتگو کو سنیں گے، سنیت کے ساتھ کے عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ.
میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں عرض کر رہا تھا امام زین العابدین بیان کرتے، توجہ سے سننا۔ اب دو تین باتیں آخر میں اپنی بہنوں کی۔ جی امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ چلے، توجہ ہے نا اپنی، اب مہمان خصوصی تشریف لا رہے ہیں، لیکن جب قریب آئیں گے تو ہم استقبال میں کھڑے بھی ہوں گے، انشاءاللہ اللہ کا ذکر بھی بلند کریں گے، لیکن ایسا نہیں کہ دور ہی سے ڈسٹرب کریں آپ، بلکہ آپ توجہ سے میری بات سنیں، اور سید صاحب آئیں گے، اسی بات پر میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ تو امام زین العابدین فرماتے جب مدینے میں بیعت کے لیے پریشر بننے لگا تو ہم مدینے سے نکل کر مکہ معظمہ چلے گئے۔ پورے سفر میں میری پھوپھی زینب بھی ساتھ تھی، امام حسین کی بہن خاتون جنت کی بیٹی حضرت زینب ساتھ تھی۔ پھر کہتے مکہ معظمہ سے ہم کوفہ کی طرف چلے، کوفہ والوں کے خط آئے تھے، ہم کوفہ چلے، پھوپھی زینب ساتھ تھی، ہمیں کوفہ نہیں جانے دیا گیا، حور کے لشکر نے گھیرا، ہم کو کربلا لے کر آ گئے، پھوپھی زینب ساتھ تھی، ہم کربلا آئے، پھوپھی زینب ساتھ تھی۔ امام زین العابدین کہتے پورے سفر میں میری پھوپھی نے کسی رات تہجد کی نماز کو قضا نہیں کیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ آج بھی مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی دوری 450 کلومیٹر، 450 کلومیٹر کا سفر گھوڑے اور اونٹ کے ذریعے، کتنے دن لگے ہوں گے، کتنی راتیں آئی ہوں گی، کیسے یہ طویل سفر طے کیا ہوگا، لیکن تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں۔ کہتے کربلا کے میدان میں 1 تاریخ، 2 تاریخ، 3 تاریخ نہ گھر تھا، نہ بستر تھا، نہ کھانے پینے کا سامان تھا، ایک ٹینٹ تھا، ایک شامیانہ تھا، نیچے تپتا ہوا صحرا تھا، کھانے پینے کی تھوڑی بہت چیزیں تھی، لیکن میری پھوپھی پابندی کے ساتھ ہر رات تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی۔ امام زین العابدین کہتے ہیں جب 7 محرم کی تاریخ آئی ہم پر پانی بند کر دیا گیا، 8 تاریخ کو پانی ختم ہو گیا، 9 تاریخ کو خیمے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے پیاسے تھے، کہتے پانی بند ہو گیا لیکن پھوپھی کی تہجد بند نہیں ہوئی ہے۔